ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کا 23واں زبور. بائبل ہے تو کھولیے گا. زبور کی کتاب اس کا 23واں زبور. لکھا ہے داؤد کا مزمور. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے زبور 23 پر منادی کی تھی، پر آج کا جو میسج ہے اس سے بالکل فرق ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے پورے زبور پر بات کی تھی، پر آج ہم صرف ایک حصے پر بات کریں گے، عبرانی تناظر میں. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سنڈے اسکول سے زبور کو پڑھا، یاد کیا. کچھ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے. اور اگر زبوروں کی بات کریں تو بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ فیورٹ زبور ہے، پسندیدہ زبور. اور خاص طور پر جب لوگ خطرے میں ہوتے ہیں تو اس کو زبور پڑھتے ہیں. یہ زبور جو ہے ایک ایماندار شخص کی موجودہ اور آئندہ زندگی کا خلاصہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں 3 حصے ہیں. میں نے کہا کہ ہم ایک حصے پر بات کریں گے، اور پہلی آیت سے لے کر 30ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک بات ہے، اور پھر 30ویں آیت کے دوسرے حصے سے 5ویں آیت تک یہ دوسرا حصہ ہے، اور پھر 6ٹھی آیت تیسرا حصہ ہے. اور پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب اور خوشحال روحانی زندگی کا بھید، اور دوسرا حصہ ہے نجات کی یقین دہانی اور موت، اور تیسرا حصہ ہے آخرت اور ہمیشہ کی زندگی. تو میں نے کہا آج ہم ایک ہی حصے پر بات کریں گے، اور یہ آیت جو ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. پہلی آیت، یہ حصہ پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کے پہلے حصے تک ہے، اور عبرانی میں ہے مزمور لے داوید، یعنی داؤد کا مزمور. اور پہلی آیت ہے یہوہ روئی لو اخسار، یہوہ میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. بلکہ اگر آپ رومن کیتھولک اردو ترجمہ پڑھیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں. یعنی کمی نہیں ہوگی، یہ تو اگلی بات ہے نا، ابھی بھی کوئی کمی نہیں. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہوہ میرا چوپان ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم پہلے حصے پر بات کریں گے، اور کبھی موقع ملا تو ہم پھر اگلے باقی حصوں پر بات کریں گے. اور پہلا حصہ ہے یہوہ میرا چوپان ہے. اور ہم نے پڑھا ہوا ہے یہوہ کون ہے، کیا مطلب ہے؟ جو زندگی رکھتا ہے وہ زندگی دے سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے یہوہ کا مطلب ہے قائم بالذات، مسبب الاسباب، حی القیوم. اور سادہ الفاظ میں جو زندگی رکھتا ہے وہ زندگی دے سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ میرا چوپان ہے، اس لیے کوئی کمی نہیں ہے، نہ اب ہے نہ ہونے والی ہے. اور اس حصے میں جو میں نے ابھی کہا، یہ حصہ کیا ہے؟ کامیاب مسیحی زندگی کا بھید. تو 2 باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے اس کو پورے زبور پر اس کی تفسیر کی تھی، ابھی ہم ایک ایک حصے پر آئیں گے، اور ساری باتیں جو ہیں جو ہم نے پہلے نہیں کہی ہوئی وہ ہم آج کریں گے. اور اس پہلے حصے میں 2 باتیں ہیں. ٹھیک، ایک ہے ملکیت. ہاں جی، آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. ایک ہے ملکیت اور دوسری ہے پروردگاری. ٹھیک ہے جی. ملکیت جو ہے
وہ پہلی آیت میں لکھی ہوئی ہے، اس کے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں پروردگاری شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ یہوہ میرا چوپان ہے، یہاں ہے ملکیت کی بات، اور اگلا جملہ ہے مجھے کوئی کمی نہیں، یہاں سے پروردگاری شروع ہو جاتی ہے اور تیسری آیت کے پہلے حصے تک جاتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، جیسے میں نے کہا پہلی بات ہم دیکھیں گے، یہ ہے ملکیت کی بات۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ بولیں، داؤد۔ وہ کون تھا؟ بولیں کون تھا؟ چرواہا تھا، پہلے چرواہا تھا، اور ابھی میں بعد میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ اس چرواہے کو کیوں بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب ابھی لڑکا ہی تھا، 16-17 سال کا تھا جب اسے بادشاہ چن لیا گیا تھا، ہے نا یا نہیں؟ ایک چرواہے کو بادشاہ چن لیا گیا تھا۔ کیوں؟ چرواہا اتنا اچھا تھا تو خدا نے کہا بادشاہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ میں بعد میں قرآن کی روایت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات ہے ملکیت۔ ایک بھیڑ اپنے آپ کو اپنے چرواہے کی ملکیت مانتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کیا کہتی ہے؟ یہوہ میرا چوپان ہے۔ اور ملکیت کے لیے میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال ہے ایک انسان کے لیے جو ایک عام بندہ ہے، جو غلام ہے، جب وہ پورے طور پر اس فیملی کا فرد بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ اور دوسری مثال ہے ایک چرواہے کی مخصوصیت کی، جو دنیا کا پہلا چرواہا تھا یا پہلا سردار کہان تھا، اور دونوں کے لیے ایک طرح کا ہی تقریباً جو ہے طریقہ کار ہے ان کی مخصوصیت کا۔ اور پہلی مثال کے لیے آئیے میرے ساتھ دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 2 سے 6 آیت۔ خروج کی کتاب نکالیے گا، بائبل ہے تو، اس کا 21واں باب، عہد نامہ اول میں سے، تورات کی دوسری کتاب ہے۔ خروج کی کتاب 21واں باب۔ یہ ایک طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے پر وہ مالک کے ساتھ سدا رہنا چاہتا ہے تو کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ جی 21واں باب اور اس کی 2 آیت سے لکھا ہے، اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس کیا ہو جی؟ مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر ہیں اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازے کی چوکھٹ پر لا کر سناری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ کون سا غلام خریدے جی؟ عبرانی، غیر کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی مفت آزاد ہو سکتا ہے 7ویں سال، یوبلی کا سال آتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد آ گئی مجھے، جو ایک چھوٹے سے خط میں، پولس کے چھوٹے سے خط میں لکھی ہے، جو اس نے ایک شخص کو لکھا تھا، فیلیمون کو، کبھی شاید پڑھا ہو آپ نے۔ اس میں وہ اپنے غلام اونیسموس کا ذکر کرتا ہے، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر روم چلا گیا تھا اور اس کی پولس سے ملاقات ہوئی اور وہ مسیحی ہو گیا۔ اسے واپس بھیج رہا تھا پولس، اور اسے کہا کہ اگر اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو میرے نام پر لکھ لینا، میں دے دوں گا، تو اس کو واپس لے لے، ایک غلام کی طرح نہیں، ایک بھائی کی طرح۔ اب جب وہ واپس اپنے آقا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سدا کے لیے، تو اب وہ غلام کے طور پر نہیں رہتا۔ کیسے؟ ہمیشہ کے لیے ایک فیملی ممبر کے طور پہ۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ گھر کے دروازے پر لے جاؤ، چوکھٹ کے ساتھ اس کا کام رکھو اور چھید دو۔ یہ نشانی ہوگی ہمیشہ کے لیے کہ یہ غلام جو ہے یہ اب آقا کے ساتھ رہتا ہے اور اب غلام نہیں۔
یہ پہلی مثال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میں کیوں دے رہا ہوں بعد میں آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی کہ بھیڑ اگر چرواہے کی بننا چاہتی ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ دوسری مثال جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلے سردار کہن کی، جس کا نام کیا تھا؟ بولیے۔ ہارون۔ اور یہ ہے حوالہ احبار کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 22ویں سے 24ویں۔ احبار کی کتاب نکالیے ذرا۔ احبار کی کتاب کو عام زبان میں لاویوں کی کتاب کہتے ہیں، اور اس میں پہلے سردار کہن کی مخصوصیت کا تذکرہ آتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا 8واں باب 22ویں سے، کافی لمبا بیان ہے یہ، بلکہ سارا جو 8واں باب ہے انہی باتوں کی تفصیل میں ہے، لیکن ہم کچھ آیتیں اس میں پڑھ رہے ہیں۔ 8واں باب ذرا میرے ساتھ دیکھیے، 22ویں آیت ذرا پڑھیے گا اونچی آواز۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے، اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ شکریہ جی، اتنا ہی کافی ہے، آگے اس کے بیٹوں کی بات بھی لکھی گئی ہے۔ سو جو قربانی دی گئی ہے اس جانور کا لہو کہاں لگایا گیا ہے؟ دانے کان کی لو پر، یہاں پر، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چھیدا جاتا ہے، ابھی ہم نے بات کی، اور انگوٹھے پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر بھی۔ کس بات کی علامت ہے؟ مخصوصیت کی۔ کس بات کی علامت ہے؟ اب سے یہ کان یہوہ کی بات سنے گا، اب سے یہ ہاتھ یہوہ کا کام کرے گا، اب سے یہ پاؤں یہوہ کے لیے چلے گا۔ کیسی مخصوصیت ہے؟ ہم کرتے ہیں اپنے پادریوں کی اس طرح سے مخصوصیت؟ بولیں۔ تو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جی مخصوصیت کی، کہ دونوں مثالیں کیا ہیں؟ ایک اپنے خاندان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے جہاں وہ رہا، ایک اپنے خدا کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ جب چرواہا خدا نے خود مخصوص کر دیا، پہلا سردار کہن، تو پھر اس نے چرواہوں کو اختیار دیا کہ آگے بھیڑوں کو مخصوص کریں، لیکن چرواہا اس نے خود مخصوص کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے ہسٹری میں کچھ باتیں ڈھونڈی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ چرواہوں جو عبرانی چرواہے ہیں، اسرائیلی چرواہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بھیڑ کو پکڑ کر اون اتارنا کافی مشکل کام ہے، لیکن ایک بھیڑ کو لے کر آ کر تختے پر لٹانا اور اس کے کان کو کٹ لگانا یہ اور مشکل کام تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور کبھی آپ کو فلسطین کا بلکہ اسرائیل کا جغرافیہ، ہسٹری، یہ ساری باتیں پڑھنے کا موقع ملے جو بائبل میں بھی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ اس کو پکڑتا، اپنی بھیڑ کو ایک تختے پر لٹاتا اور ایک کان کو چھید دیتا۔ دور سے پتہ چلتا تھا یہ فلاں کی بھیڑ ہے، اور بعد میں وہ بھیڑ کسی چرواہے کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ نئے چرواہے کے لیے چاہیے کہ دوسرا کان چھیدا جائے، یا اس کان پر کچھ دوبارہ کچھ کیا جائے، تو پھر تو پتہ چل ہی جانا ہے۔ پر ہمارے ہاں ایسا ہے، پتہ چلتا ہے یہ کس چرواہے کی بھیڑ ہے، ہم نے ٹھپے ہی اتنے خود پہ لگا لیے ہوئے ہیں، جہاں دیکھ پکتی ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں تو رواج ہے نا، ایک بریانی کی پلیٹ پر وہ ڈال دیتے ہیں، تو ایک دیگ پکائیں تو لوگوں کو جمع کر لیں اور لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ کسی کی بھیڑ نہیں ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ کہتا ہے یہوہ میرا چوپان ہے، کیوں؟ نشان لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی بار میں بات کر رہا تھا کہ چرواہا کیسا ہونا چاہیے، کیا آپ کا چرواہا ہے؟ تو اگر آپ کا جو چرواہا ہے، کیا اس کے کان پہ لگا ہوا ہے کچھ، اس کو مخصوص کیا گیا تھا اس کی طرف سے؟ اگر وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے تو اپنے چرواہے کی بھیڑ ہے وہ؟ بولیں، بولیے، مشکل ہے۔ تو یہ ہے ملکیت، وہ یہوہ کا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بائبل کے جو لوگ تھے نافرمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کا نام لیتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اب کیا ہوگا،
یہ نہیں کہتے تھے اب میں اس کا نہیں ہوں. آپ کو یاد آئی کوئی مثال؟ بزرگ نبی یونا، وہ بھاگا ہوا تھا، نافرمان تھا، خدا نے کہیں اور کہا جایا تو کہیں اور جا رہا تھا، پر جب جہاز ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا مجھے پھینک دو، سمندر شانت ہو جائے گا. اس نے کہا ہم نہیں کیوں پھینکیں گے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور آسمان کے خدا یہوہ سے ڈرتا ہوں. یہوہ سے. جب انہوں نے یہوہ کا نام سنا کہ وہ بھی ڈر گئے. اتنا لوگ یہوہ کو جانتے تھے اس زمانے میں. پھر بھی ناچارا ہوا تو انہوں نے اسے پھینکا اور اسے مچھلی نے نکل لیا. بعد میں جب وہ کنارے پر اترے، یہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو یونا کا صحیفہ کہتا ہے انہوں نے یہوہ کے لیے قربانیاں چڑھائی. نافرمان کی گواہی سے یہوہ کو جان رہے تھے اور انہوں نے کہا اس یہوہ کے لیے قربانیاں چڑھاؤ جی. پہلے وہ نہیں مارنا چاہتے کہ یہوہ نے نبی نو کیوں ماری ہے جی، یہوہ نہ کچھ کہہ دیں. آپ اس کے لیے قربانیاں چڑھا رہے تھے بعد میں یہوہ کے لیے جس نے ان کی جان بچا دی. تو یہوہ جو بان ہے، اس لیے میں نے کہا کہ فیک آدھی ٹینشن ہے جی. کئی لوگ کہتے ہیں یہوہ یری ڈونٹ وری، سنا ہوگا شاید آپ نے. یہوہ ہے تو پھر مہیا کرے گا جی، لیکن یہوہ ہمارا ہونا چاہیے. میرا چوپان وہ کہہ رہا میرا پرسنل شخصی نجات دہندہ، جماعتی نہیں، فیملی والا نہیں، شخصی نجات دہندہ. اور دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر بھیڑ جو ہے وہ مخصوص ہوئی ہے تو پھر دو باتیں اسے کرنی چاہیے. پہلی بات، اسے اپنے چرواہے پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے. یاد ہے نا، ہم نے ایمان میں بھی یہی سیکھا تھا، پورا بھروسہ اور مکمل سپردگی، یہی سیکھا تھا نا ایمان. تو اگر چرواہے کی بھیڑ ہے تو اس بھیڑ کو اپنے چرواہے پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، جگہ کا سب کچھ کا انتظام یہ کر سکتا ہے، یہ کرے گا. اور دوسری بات، اپنے چرواہے کے سپرد کرنا چاہیے اسے، دوسرے چرواہوں کے نہیں کہ فلاں جگہ پہ دیکھ پگی تو ادھر چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. پچھلی بار میں بتا رہا تھا پولس کہتا ہے کہ ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، بلکہ مسیح جو ہے اس کے سر پہ بستہ رہے. اور اس کے ساتھ میں ونسنٹ چرچل کا بیان آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جنگ میں یہ وزیر اعظم بنا تھا اور اس نے اپنے ملک کو فتح دلا دی تھی. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا اس کے کچھ دیر بعد اس کے ڈیڈی نے کسی کو بلایا کہ دیکھیں جی ہمارا بیٹا کل کو کیا بننے والا ہے. تو انہوں نے اس کے سامنے بائبل بھی رکھ دی اور پسٹل بھی رکھ دیا، اخبار بھی رکھ دی، اس طرح کی چیزیں رکھی. تو انہوں نے کہا جس چیز کو اٹھائے گا نا ہم سمجھ جائیں گے یہ بنے گا. تو اس نے پتہ کیا کیا، سب چیزیں اٹھا لی. تو وہ جو بندہ بلایا گیا تو کہتے ہیں کوئی خاص بندہ ہی بنے گا جی. ٹھیک ہے. تو ونسٹن چرچل کہتا ہے ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم دیتے ہیں اس سے زندگی بناتے ہیں. آئی سمجھ؟ ہم نے بطور بھیڑ جو کچھ حاصل کیا اس میں زندگی گزارے ہیں، پر اگر ہم نے اپنا آپ دے دیا اپنے چرواہے کو تو زندگی بناتے ہیں. یسوع نے کہا آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان گنوا دے تو کیا فائدہ. پر اگر کوئی انجیل کے لیے اس نے کہا اور میرے لیے اس نے کہا جان دے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا. اور یہ مشکل کام ہے جی. دوسری بات پہ آتے ہیں، اور پھر میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آج کی یہ جو ملکیت والی پوری ہو جائے کہ اب ملکیت جو ہے افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے. ہم کس کی ملکیت ہیں؟ اور یہ میں اس لیے دوبارہ اگلی بات پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ملکیت ہیں اپنے چرواہے یسوع مسیح کی تو ہمیں بیانہ دیا گیا ہے، کل کو پوری جائیداد ملنے والی ہے. اور بیانہ پتہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ پڑھا ہوا ہے ہم نے، پاک روح. بہت شکریہ. یہ حوالہ دیکھیے، افسیوں پہلا باب 13ویں 14ویں آیت. وہ کہتا ہے اسی میں یعنی مسیح یسوع میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس یعنی مسیح یسوع کے جلال کی ستائش ہو. ہم ملکیت ہیں تو ہمیں بیانہ ملا ہو، یعنی اگر ہم نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، ہم غیر زبان بولتے ہیں یا نہیں بولتے،
लेकिन रूह القدس बयान में मिला हो, मोहर लगी हो, मामूली होती हो। अगर नहीं है, जब से आपने बपतिस्मा लिया आप नहीं फील कर रहे, तो फिर कुछ है मसला है। और जो भेड़ें अपने चरवाहे को छोड़ जाती हैं, इसका मतलब है कि उनके कान पर मलकियत का निशान नहीं लगा। अगर फिजिकली बात करते हैं तो नए अहदनामे के एतबार से उन्हें उन पर पाक रूह की मोहर नहीं लगी। वाज़ेह बात जी? हाँ जी। तो अगर हम भेड़े हैं तो हम पे मोहर लगनी चाहिए जी। उस जमाने में फिजिकल बातें थी, निशान था, अब अनदेखी बातें हैं, पाक रूह की मोहर लगती है, मलकियत है। तो आइए दूसरी बात पे आते हैं, और वो है परवरदिगारी। क्या है जी? परवरदिगारी। आइए अगला हिस्सा देखें। पहली आयत का दूसरा हिस्सा है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। ये है काम, परवरदिगारी, चरवाहे का काम। भेड़ का काम नहीं, चरवाहे का काम। सब कुछ चरवाहा करने वाला है, भेड़ नहीं। भेड़ सिर्फ खाने वाली है या उंगलियां उठाने वाली। क्या करता है जी? कोई कमी नहीं है। तो वो मुझे, मैं नहीं, वो मुझे, मैं नहीं उसे कह रहा कि फलां जगह पे घास है तो ले जाओ। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। एक हवाला है, मैं जरा निकालता हूं, पढ़िएगा मेरे साथ। ईसाई की किताब उसका 40वां बाब 9वीं से 11वीं आयत जरा पढ़ दें। ईसाई की किताब 40 बाब 9वीं से 11वीं आयत निकालिएगा। ये एक तस्वीर कशी की गई है, चरवाहा किस तरह से अपनी भेड़ों को पालता है। जी मिल गया जी, पढ़िएगा। 40 बाब 9वीं से 11वीं जी, पढ़िएगा। ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बिशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर जी, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों में कह, देखो अपना खुदा। जी, देखो अपना खुदा। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। देखो खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है, और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानद अपना गला चराएगा, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता से ले जाएगा। ये है जी चरवाहा, खुशखबरी दी जा रही है। ऐसा यूं यहूदा वालों, क्या हो रहा है जी? चरवाहा आ गया। तो क्या करेगा चरवाहा? ये आप आखिरी आज देखें। चौपान की मानद अपना गला चराएगा। चौपान की मानद कौन आ रहा है अभी? यीशु मसीह। और मैं पिछली बार भी कह रहा था, पतरस कहता है सरदार गला बांध। चौपान की तरह अपना गला चढ़ाएगा। वो बरों को क्या करेगा? बाजुओं में जमा करेगा, और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। यह है चरवाहा। सब बातों की उसे फिक्र है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या नहीं करना। और ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी ईसाई की किताब में से, क्योंकि मैं एक अब्रानी रवायत आपके सामने रखना चाहता था। शुरू में मैंने बात की दाऊद की, और वो रवायत ये है, जैसे मैंने कहा कि 16-17 साल में उसे मखसूस कर दिया गया था बादशाह। तो 16-17 साल की उम्र में वो अपना गला लेकर जा रहा है, और एक मेमना जो है उसने ऐसे अपने बाजू में पकड़ा हुआ, वो भी चंद दिनों पहले दुनिया में आया। तो ऐसे जा रहा है, और अफगानी रवायत के मुताबिक वो पहुंचा पानी के मुकाम पर, और उसने उसे नीचे उतारा, और वो भाग कर पानी पीने के लिए चला गया। तो उसे लगा कि इसे तो काफ़ी देर से पहले से पानी चाहिए था। और रवायत के मुताबिक ये है कि फिजिकली तौर पर दाऊद ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतनी प्यास लगी है, वरना मैं तुझे पहले तेरे लिए पानी का इंतजाम कर देता। तो अगली बात देखिए रवायत में कि खुदा ने ऊपर से देखा, ये शख्स अपनी भेड़ों के लिए इतना सिंसियर है, तो मेरे लोगों के लिए कितना होगा। तो उसने उसे बादशाह बना दिया। और 31 सितंबर को हम नए साल के मैसेज में यही पा रहे थे। दाऊद गया अंदर अपने घर में, उसने कहा
ऐ खुदावंद मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे इसराइल का बादशाह बना दिया। वो याद कर रहा था, पता नहीं कितने साल का होगा तब, लेकिन वो 16-17 साल के उस वाक़े को याद कर रहा था। और बाइबल कहती है दाऊद खुदा के दिल की तरह था, खुदा चुपान है तो दाऊद भी चुपान बन गया। ये है परवरदिगारी। ठीक है जी, कि चरवाहा किस तरह से परवरदिगारी करता है। मैंने एक रवायत भी आपके सामने रखी है और ईसाया की किताब का हवाला भी आपके सामने पढ़ दिया है। और वो क्या कहता है जी, क्या करता है वो? मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मेरी जान को बहाल करता है। ठीक है, और हम तो क्या करते हैं, मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस परवरदिगारी के हिस्से में जो बात है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जैसे मलकियत में उसने बड़ी ख़ास बातें की हैं, ऐसे ही परवरदिगारी में भी वो बड़ी ख़ास बात है जो हमारे सामने रखता है। ठीक है जी, और परवरदिगारी शुरू होती है पहली आयत के दूसरे हिस्से से, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। लेकिन आजकल हम उस राह पर नहीं जाना चाहते जिस पर चरवाहा लेके जाना चाहता है। और कभी आप यहूदा का खत पढ़ें, छोटा सा खत है, तो उसमें वो कहता है इन लोगों के बारे में, ये कायन की राह पर चले। कायन की राह कौन सी थी पता ना, हमने पढ़ा मसाहत तौरात में, कायन शरीर में से था, कायन की राह पर चले। ठीक है, और 2 दिन पहले मैंने कुछ अपनी नई गज़ल के लिए शेर लिखे थे, मैं 1-2 शेर आपके सामने इस हवाले से कहना चाहता हूँ। आज हर कोई मुंह उठा के कह देता है जी साढ़े बच्चे नहीं पढ़े, पालगी का कसूर है जी, उसका कसूर है, अपना कसूर है, माने ना माने। और वो शेर हैं, राहबर से क्या शिकायत, मंजिल से क्या गिला। ये हम बाद में वीडियो पूरी गज़ल की अपलोड करेंगे। राहबर से क्या शिकायत, मंजिल से क्या गिला, कच्चा है अपना घर तो बादल से क्या गिला। कायन की राह पर हैं पीरो जवान सभी, कायन की राह पर हैं पीरो जवान सभी, गिरजे से पादरी से बाइबल से क्या गिला। पर हम तो गिला करते हैं ना, क्या गिला जी, बाइबल से बदल गई है, बाइबल का खुदा मर गया है, जिंदा है। जो सच्चे पादरी हैं पर हम उन्हें मिलने नहीं चाहते। पिछली बार मैं कह रहा था, वो चर्च से चर्च जाके की लबेगा जी, चर्च नहीं सब कुछ खराब करता है जी, क्या गिला है। कायन की राह पर जा रहे हैं, यसू की वजह से शीरों को भी मौका मिल गया। शीर कौन थे, हमने ज़बूर की तफसीर में पढ़ा था, कौन है जी शीर, कौन है, बोले भटके हुए। तो ईसाया 53 में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानव भटक गए, हमें से हर एक अपनी राह को फिरा, पर चरवाहा आया ढूंढने के लिए भटके हुओं को। ठीक है, तो वो सदाकत की राहों पर लेके जाना चाहता है, हम शीर की राहों पर जाना चाहते हैं। ये नहीं है जी सर जी। और इस हिस्से में वो सारी बातें करता है कि किस तरह से चरवाहा जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। और पिछली बार मैंने आपके सामने वो बात रखी कि यसु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब के हवाले से बताया कि एक वो चरवाहा जिसके पीछे भेड़ें जाती हैं, ये मजदूर चरवाहा है जो भेड़िए को आता देकर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें परा गंदा करता है और खस्ता हाल हो गई है। ये सारी बातें मैं दोहरा नहीं रहा, मैं सिर्फ याद दिला रहा। अगर आपने नहीं सुनी तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और मती कहता है वो क्यों खस्ता हाल और परा गंदा है, क्योंकि उनका चरवाहा नहीं है। आज चरवाहा है तो हम चरवाहे के साथ जाना नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, और फिर अपनी मर्जी से जाएंगे तो खस्ता हाल और परा गंदा ही होंगे। आइए आज का हासिल कलाम पढ़ते हैं। मती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 31वीं आयत से 46 आयत तक पढ़ेंगे। हासिल कलाम मती रसूल की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत से आज का हासिल कलाम है। क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे हमारा फैसला भेड़ की तरह किया जाएगा। लेकिन आगे हवाला पढ़ने से पहले मैं कह दूं कि भेड़ बादशाही में जाएगी, बकरी बादशाही में नहीं जाएगी। लेकिन भेड़ बकरियां बनना चाहती हैं, जो बकरियां हैं वो शरीर हैं, याद कीजिए, उनको मौका दिया जाता है भेड़ बनने का। पर अगर भेड़ बन जाती है फिर बकरी नहीं बन सकती।
याद रखिए, ठीक है जी। तो भेड़ों और बकरियों का फैसला होने वाला है। देखिए मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब 21 आयत से, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। तो जब चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करना चाहता है तो भेड़ा चीका मार दिया, नहीं जी बकरियां नाल कहना जी, बकरियां नाल आ नहीं होता तो मैं भी नहीं आना, ठीक है जी। और भेड़ों को अपने क्या लिखा है जी, दाने हाथ, और बकरियों को बाएं हाथ खड़ा करेगा। और भी क्या कहेगा जी, उस वक्त बादशाह अपने दाहिने तरफ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में ले लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, और प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, ठीक है जी। और आगे अगली बातें लिखी। तो भेड़ हैं तो चरवाहे के साथ ये सारी नेकी करनी चाहिए। कौन कह रहा है, बोलिए, चरवाहा कह रहा है, बोले, चरवाहा कह रहा है कि मेरे साथ किया। तो कहेंगे कब तू आया था, तो कहता मेरे भाइयों के साथ किया, तो मेरे साथ किया। भाई कौन, चरवाहे। गलत है, सही नहीं, सही। तो आज जब चरवाहे जाते हैं उनके साथ ऐसा सलूक होता है जो कहा गया है, और जिन्होंने सलूक नहीं किया उनको इसी वजह से दूसरी तरफ बाएं तरफ कर दिया गया कि उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया था। कभी गौर से इन बातों को मेरी तरह पढ़ें। बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि ये सारी बातें वहां दोहराई गई, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया, चरवाहों के साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। हम कई दफा ये तफसीर करते हुए समझते हैं कि आपस की भेड़ों की बात होगी, भेड़ों की बात नहीं होगी कि एक भेड़ दूसरे के पास जाती है तो उसके साथ अच्छा सलूक हो, ये बात नहीं होगी, चरवाहे की बात होगी, ठीक है जी। तो आज जब हम जो कुछ चरवाहों के साथ करते हैं, अगर गलत है तो आप भेड़ से बकरी बन सकते हैं। आप बादशाही में नहीं जाने वाले, जो बादशाही में जाने वाले हैं उनको खुद ही दाएं तरफ कर रहा है, जो नहीं जाने वाले उनको बाएं तरफ कर रहा है। जो बादशाही में जाने वाले उनको कहता है, ए मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो नहीं जाएंगे उनको कहते हैं, ए मलाउन। कहां जाओ, उस हमेशा की आग में जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो क्या मतलब हुआ, चरवाहे के साथ बुरा सलूक करने से आप बादशाह से महरूम हो सकते हैं। पिछली बार भी मैं कह रहा था, एक बाबे ने पंजाबी में बुरी सी नज़म लिखी हुई है पादरियों के खिलाफ, ठीक है। तो पादरी भावे स्पैल भी ना बेचारे होंगे हम, हाँ जिसका जी चाहता है मुंह उठा के कहता है जी पादरियां की, पादरी क्या करते हैं जी आपके लिए। तो जाने आज किसकी मलकियत है, यहोवा की, चौपान है। तो उसने पादरी अपना नुमाइंदा भेजा है यहाँ पर, चरवाहा। तो चरवाहे के साथ बुरा सलूक करते हैं तो समझे आपने यहोवा के साथ ही करते हैं। सो खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस कलाम पर अमल कर सके। अगली बार हम कोशिश करेंगे अगले हिस्से पर आएँ। आज हमने पहले हिस्से पर बात की है, और वो ये है कि मलकियत और परवरदिगारी। खुदा हमें इस कलाम के वसीले पर करें, आमीन।